إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وبعد وقال النبي صلى الله عليه وسلم فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد تمام قسم کی تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، اور درود و سلام ہو ہمارے پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ انشاءاللہ تعالی آج کا جو ہمارا عنوان ہے وہ ہے حرام اور حلال ریلیشن شپس، یعنی حلال اور حرام تعلقات جو آج کے دور میں جن کا موازنہ کرنا، کمپیئر کرنا یا ان میں فرق جو ہے کرنا بڑا ہی مشکل ہو گیا ہے۔ بہت سارے ایسے حرام کام ہیں جن کو ہم نے حلال سمجھ لیا ہے، جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے۔ آپ نے فرمایا تھا قیامت سے پہلے میری امت کے کچھ لوگ اپنے اوپر ان چیزوں کو حلال کریں گے جس کو اللہ نے حرام کیا ہے، جیسے موسیقی، ناچ گانا، اس کے تعلق سے حدیث میں ذکر آیا ہے۔ لیکن اس کے علاوہ بھی دوسرے احادیث کا مفہوم ہے کہ لوگ جو ہے رشتوں کے تعلق سے بھی حلال اور حرام میں تمیز کو چھوڑ دیں گے، اور اس کی کیا کیا وجوہات ہیں، اس کے کیا کیا نقصانات ہیں، اس سے بچنے کا کیا راستہ ہے، انشاءاللہ تعالی تمام چیزیں آج کے اس درس میں آپ کے سامنے پیش کی جائیں گی۔ تو سب سے پہلے ہم یہ بات جان لیں، اللہ تعالیٰ نے جب آدم کو اس دنیا میں بھیجا تو اس کی شریک حیات یعنی حوا کو ساتھ بھیجا، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دیکھا کہ آدم کو جب بنایا گیا، آدم علیہ السلام جنت میں اکیلے رہتے۔ اللہ تعالیٰ نے اس بات کو دیکھا کہ آدم کو کوئی ساتھی چاہیے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی پھسلی سے حضرت حوا کو پیدا کیا تاکہ وہ ان کے ساتھ شریک ہو، ان کے ساتھ رہے۔ اور اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے زمین پر حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا کو جب بھیجا تو انہی سے ہماری نسل آگے بڑھی۔ اس زمانے کی شریعت میں جو نکاح ہوتے تھے، آپ سبھی جانتے ہیں کہ ٹوئنس میل اور فیمیل پیدا ہوتے ہیں، ایک جوڑے کے لڑکے کا نکاح دوسرے جوڑے کی لڑکی سے کروایا جاتا، یہ اس زمانے کی شریعت تھی۔ جب آبادی آگے بڑھ چکی، اللہ تعالیٰ نے انسانیت کی ہدایت کے لیے انبیاؤں کو بھیجا۔ اللہ تعالیٰ نے وقتاً فوقتاً جیسی ضرورت رہی اپنی شریعت میں یعنی اپنے احکامات میں تبدیلی کی، جس سے ابن آدم کو آسانی ہو اور اس کی آزمائش ہو کہ وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کو کتنا بجا لاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے احکامات نازل کرنے کی جو وجہ ہے، جس میں کچھ چیزوں کو اللہ تعالیٰ حرام سے حلال اور حلال سے حرام قرار دیتا ہے، اس میں بہت ساری وجوہات ہیں، جس میں سے چند وجوہات جو ہمیں ملتی ہے، علماء جو بتاتے ہیں۔ ایک تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے ذریعے سے ہماری آزمائش کرتا ہے کہ یہ چیز تمہارے نفس کو بڑی پیاری ہے لیکن ہم نے حرام کی ہے، تاکہ تم سے پتہ چلے کہ تم اللہ کی کتنے تابعدار ہو، اللہ کی کتنی مانتے ہو۔
دوسرا اللہ تعالیٰ نے پچھلی قوموں میں کچھ چیزیں ان پر حلال تھی لیکن ان کو حرام قرار دے دیا. ریزن کیا تھا اس کا؟ انہوں نے نبیوں کو قتل کیا، ان کی نافرمانی کی، اللہ تعالیٰ کا غضب ہوا اور اللہ تعالیٰ نے کچھ حلال چیزوں کو ان پہ حرام کر دیا تاکہ سزا کے طور پر. پھر بعد میں کچھ نبی آئے اور پیروکار ایماندار تھے، انہوں نے نبی کو فالو کیا، پھر اللہ تعالیٰ نے ان پر وہ چیزیں حلال کی جو پہلے حرام تھی. جیسے مال غنیمت جو جنگ میں جیتا جاتا ہے، پرانی امتوں پہ حرام تھا، امت محمدیہ پہ اللہ نے اس کو حلال کیا. تو اللہ تعالیٰ جیسے چاہے اپنی شریعت میں تبدیلی کر سکتا ہے، کیونکہ حلال اور حرام کا حق صرف اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. یہاں تک کہ نبی، اللہ کے سب سے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنی ذات سے کسی چیز کو حرام نہیں قرار دے سکتے، جس کا بڑا مشہور واقعہ سورہ ممتحنہ کے شان نزول ہے، جس میں آپ کی ازواج میں سے کسی ایک زوجہ نے کہا کہ آپ کے منہ سے بدبو آتی ہے جب آپ فلاں سوکن کے پاس سے ہو کر آتے ہیں. وہ وہاں سے شہد پی کر آتے تھے، اللہ کے رسول تو لگا کہ اس میں کچھ ملاوٹ ہے، بدبو آ رہی ہے. تو آپ نے کہہ دیا تھا کہ اب میں بالکل اس شہد کو کبھی چھوؤں گا نہیں، اپنے اوپر حرام قرار کر دیا. اللہ تعالیٰ نے وعید نازل فرمائی، اے نبی آپ ان چیزوں کو حرام نہیں کر سکتے جسے ہم نے حلال کیا. تو نبی کے بھی اختیار میں نہیں ہیں، لیکن بڑے افسوس کی بات ہے کہ ہمارے پاس امت میں ہم نے ان چیزوں کو حلال جان لیا جو کہ حرام کردہ چیزیں ہیں. تو ہمارا جو عنوان ہے خاص طور سے یہ ہے حلال حرام ریلیشن شپ کے تعلق سے. تو سب سے اہم چیز اس بات کو ہم سمجھے کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ رشتوں کے ساتھ ہمیں بھیجا ہے. یہ سارے لکھے ہوئے ہیں. دنیا بننے کے 50,000 سال پہلے قلم کو اللہ نے حکم دیا کہ جو کچھ ہونے والا ہے لکھ دے. قلم نے سب کچھ لکھ دیا. مطلب ہمارے والدین کون ہوں گے، ہمارے اولاد کون ہوں گی، بھائی بہن کون ہوں گے. ہاں اسے پانے کے لیے حلال کوششیں یہ کرنا ہمارے لیے فرض قرار دیا گیا ہے. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ تمام چیزوں کو پہلے سے طے کر دیا ہے اور بندہ اس کو حاصل کرنے کے لیے وہ طریقہ اختیار کرے جو نبی بتا کر گئے ہیں. یہ ہمارے اوپر فرض ہے. تو یہ بات کو ہم پہلے اچھے سے جو ہے کلیئر کر لیں. چلیے ہم آگے بڑھتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے رشتوں کے معاملے میں جو ایک مرد اور ایک عورت کو جو ایک دوسرے کی ضرورت ہوتی ہے، یا ایک مرد ایک دوسری عورت کی طرف جو راغب ہوتا ہے، اٹریکٹ ہوتا ہے، یہ فطری چیز ہے. ایک مرد کا عورت کی طرف راغب ہونا یا عورت کا مرد کی طرف راغب ہونا یہ فطری چیز ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں بنایا ہی اس انداز میں ہے. تو ظاہر سی بات ہے یہ فطری چیز ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس فطرت کو حاصل کرنے کے لیے راستے بتائے کہ یہ حلال رہے گا اور یہ حرام رہے گا. وجہ وہی جو میں نے شروعات میں بتائی کہ آپ اللہ تعالیٰ کی کتنی فرما برداری کرتے ہیں. اس کے نقصانات کیا کیا، وہ سب چیزیں انشاءاللہ یہاں پر آئیں گی، وہ آپ کے سامنے رکھی جائیں گی. تو یہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کون سے رشتے حلال ہے، کون سے حرام ہیں. ان کو پانے کے لیے آپ کو کیسا راستہ اختیار کرنا ہے، کون سے طریقے کو آپ کو چننا ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورہ روم کی آیت نمبر 21 میں فرمایا وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور اس کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ اس نے تمہارے لیے تمہاری ہی جنس سے جوڑے بنائے تاکہ تم ان کے ذریعے سکون حاصل کرو، اور تمہارے درمیان محبت اور ہمدردی پیدا کر دی. تو اس میں 3 چیزیں اس آیت میں آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو عورت کو بنایا ہے وہ مرد کی جنس سے ہی بنایا، یعنی آدم کی پھسلی سے. یہ بات طے ہے. دوسرا کیوں بنایا اللہ تعالیٰ نے؟ تاکہ وہ ایک دوسرے سے سکون حاصل کرے. اور ظاہر سی بات ہے ہم سب جانتے ایک مرد یا ایک عورت جس میں فطری خواہش ہے، جیسے اللہ تعالیٰ نے دنیا میں کچھ ایسے لوگ بھی بنائے ہیں جو اس خواہش کو اپنے اندر نہیں رکھتے ہیں. وہ آزمائش ہے جس کو ہم بولتے ہیں مذکر، مؤنث اور مخنث، جن میں خواہشات ہوتی نہیں ہیں، وہ اٹریکٹ ہی نہیں ہوتے. تو یہ بھی ایک آزمائش ان کے لیے. جیسے اللہ تعالیٰ نے کسی کو کچھ نعمتیں نہیں دی، کسی کو آنکھیں نہیں دی، کسی کو پیر نہیں دیے، کسی کو ہاتھ نہیں دیے، کسی کو کوئی اور نعمت نہیں دی، تو کسی کو خواہشات نہیں رکھی. یہ بھی ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہے. لیکن جن کو اللہ تعالیٰ نے یہ چیزیں خواہشات ان کے اندر رکھی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے کہا کہ تم ایک دوسرے کے لیے ذریعے ایک دوسرے سے سکون حاصل کرو گے، مرد اور عورت، یعنی نکاح کے ذریعے سے، جائز طریقے سے اور نبی کے بتائے ہوئے طریقے سے. اور آگے اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا اور تمہارے درمیان ہم نے ہمدردی پیدا کر دی. مطلب یہ ایک دوسرے کے ہمدرد ہوتے ہیں.
اور جو مسائل آج چل رہے ہیں تینوں چیزوں کا نفی کرتا ہے، مطلب اس کو نیگیٹ کرتا ہے، اس کو اپوز کرتا ہے. یہ چیزیں انشاءاللہ سامنے آئیں گی. تو چلیے سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں موجودہ دور میں کون کون سے ریلیشن شپس ہے جس کو لوگوں نے حلال سمجھ لیا ہے، یا ہم ایسا سمجھیے کہ ہم جانتے بوجھتے وہاں پر آنکھ بند کر رہے ہیں کہ ٹھیک ہے غلط تو ہے لیکن ٹھیک ہے. جیسے آپ دیکھیں گے کچھ حرام چیزوں میں ہم بڑی شدت اختیار کرتے ہیں اور بڑا اپنے آپ کو اس سے روکتے ہیں. جیسے آپ ماشاء اللہ ہم دیکھیں گے اکثریت ہماری شراب سے دور ہے، سور کا گوشت کھانے سے ہم اپنے آپ کو بچاتے ہیں. یہ حرام چیز ہے لیکن ہم سختی سے اس پر عمل کرتے ہیں. کسی نے غلطی سے آپ کو کھلا دیا سور کا گوشت، آپ وومیٹنگ کر دیں گے، الٹی کر دیں گے. آپ نہیں چاہتے ذرا لقمہ بھی آپ کے اندر جائے. کسی نے غلطی سے شراب ڈال دیا اور کہہ دیا کہ اس میں تھی، آپ نے پیا، آپ الٹی کر دیں گے اس کو. مطلب ہم سختی سے ان حرام چیزوں پر ڈٹے ہوئے ہیں کیونکہ اس کی شدت، اس کی اہمیت اور اس کے واعظ اور بیان ہمارے سامنے چلتے رہتے ہیں. لیکن ہم دیکھیں گے جو غیر شرعی رشتہ ہے، یعنی جس کو ہم بولتے ہیں حرام ریلیشن شپ، اس میں ہمارے پاس ویسی شدت نہیں ہے جیسی سور کا گوشت کھانے اور شراب پینے کے تعلق سے شدت ہم اختیار کرتے ہیں. تو اس کی جو آج کل جو موجودہ دور میں یعنی ماڈرن ایج میں جو حرام ریلیشن شپس چل رہے ہیں وہ کون کون سے جس کو ہم سمجھتے ہی نہیں کہ وہ حرام ریلیشن شپ ہے. جیسے ایک بڑا ہمارے پاس کلچر چل رہا ہے بہت زیادہ، اب تو ہمارے پاس بھی، پہلے بہت کم ہماری کمیونٹی میں دیکھنے کو ملتا تھا، آج کل عام ہو گیا ہے. وہ ہے گرل فرینڈ بوائے فرینڈ ریلیشن شپ کلچر. مطلب اس میں کوئی معیوب بات نہیں سمجھی جا رہی ہے کہ ایک لڑکی خود بولتی ہے کہ وہ میرا بوائے فرینڈ ہے، یا لڑکا بولتا ہے کہ وہ میری گرل فرینڈ ہے. اب ہو سکتا ہے یہاں پر جو کچھ لوگ بیٹھے ہیں سبھی اچھے فیملی سے تعلق رکھتے ہیں، دین سے جڑے ہوئے ہیں، تو آپ بولیں گے نہیں یہ تو ہمارے گھر میں اور خاندان میں تو نظر نہیں آتا ہے. لیکن آپ تھوڑا سا ہمارے اداروں میں ہی جائیں، جو مسلم ادارے ہیں وہاں آپ تھوڑا سا باہر نکلے، آپ تھوڑا سا اسنیپ چیٹ اور انسٹا پہ جا کر دیکھیں حالات کیا ہے، تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ بہت زیادہ ہے، کثیر ہے، کثرت سے ہے. ایک دو کیسز نہیں ہیں، یا بہت بڑی دور کی بات نہیں ہے کہ کسی شہر میں گاؤں میں ایسا ہوتا ہے. ہمارے محلے اور ہمارے اداروں میں چلتا ہے یہ. تو ہم نے اس کو حلال سمجھ لیا جبکہ یہ حرام ہے. دوسرا، آن لائن سوشل میڈیا پر دوستی کرنا اور چیٹنگ کرنا، یہ بھی ایک ریلیشن شپ ہے، یہ حرام ہے. اس کو بھی ہم جو ہے بہت کم درجے میں لیتے ہیں. ہم بولتے ٹھیک ہے غلط ہے لیکن اتنا بھی غلط نہیں ہے. نہیں، یہ بھی حرام ہے، جائز نہیں ہے. تمام علماء اس پہ متفق ہیں، اتفاق رکھتے ہیں. لیکن آپ دیکھیے تو کچھ تو ماشاءاللہ مطلب نام نہاد دیندار بھی ہیں جو اس سے جڑے ہوئے ہیں، وہ اس پر چیٹنگ کر رہے ہیں نامحرم کے ساتھ. یہ اور بات ہے کہ کوئی شرعی مسئلہ ہو تو کر سکتے ہیں، جیسا کوئی لڑکی ہے، کوئی عورت ہے، کسی عالم سے مسئلہ پوچھ رہی ہے تو خیر اس میں کوئی مسئلہ ہے. انما الاعمال بالنیات، اللہ تعالیٰ نیات کو دیکھتا ہے. یا آپ کے آفس وغیرہ میں کچھ ایمرجنسی کوئی ضروری کام ہے اور کچھ آفیشیل ورک ہے، اس کے بغیر چارہ ہی نہیں کہ کوئی نامحرم ہے اس سے آپ کو بات کرنا ہی ہے، وہ اب آپ کی جاب ہے. تو انما الاعمال بالنیات، وہ نیت اللہ تعالیٰ آپ کی دیکھے گا کہ آپ نے کس نیت سے کتنی بات کی، کیا چیٹ کی، اور کام ہوتے ہی اپنے رکھ دیا. لیکن آپ ادر چیزوں میں نکل جاتے ہیں، پھر اس کو دوستی کو بڑھاتے ہیں، پھر اننیسیسری گپ شپ شروع کر دیتے ہیں، تو یہ پھر آپ حرام ریلیشن شپ کی طرف جا رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ دوسرا ایک ہمارے پاس دیکھنے میں آتا ہے. اور تیسری جو بہت ہی گھنونی اور خطرناک چیز ہے وہ ہے لیو ان ریلیشن شپ. یہ بھی بہت عام ہو گئی ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے آس پاس نہیں ہے، لیکن تھوڑا سا آپ باہر جائیں گے ممبئی، پونا وغیرہ اور نارتھ میں تو بہت برا حال ہے. تو لیو ان ریلیشن شپ کو جو ہے حرام سمجھا ہی نہیں جا رہا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ تو ایک دم حد درجے کا حرام گناہ ہے، بہت بڑا زنا ہے یہ سیدھے سیدھے. چوتھے نمبر پر ہے نامحرم کو شہوت کی نظر سے دیکھنا اور ان سے باتیں کرنا اور فاحش مواد کا دیکھنا یا ان کی طرف راغب ہونا. حالانکہ ابھی آپ کے نہ ان سے فرینڈ شپ ہے، نہ کچھ ہے، نہ کیا ہے، لیکن آپ چاہتے ہیں ایک طرفہ جس کو بولتے ہیں نا، اس کے پیچھے لگے ہوئے ہیں. آپ ریلیشن شپ بنی تو نہیں لیکن اس کو بنانے کی کوشش کر رہے ہیں. کچھ نوجوان ہیں غلط راستے پہ چلے گئے، وہ پیچھے پیچھے دوڑ رہے ہیں لڑکیوں کے. آج کل تو الٹا معاملہ بھی ہو گیا، لڑکیاں بھی لڑکوں کے پیچھے جا رہی ہیں. تو یہ بھی ایک قسم کا کیا ہے، ریلیشن جو آپ بنانا چاہتے ہیں یہ حرام ہے. اسی طرح جو ہے پانچواں ایک جو ہے بے باک گفتگو کو یہ سمجھنا کہ ہم بولڈ ہیں، ہم جو ہے یہ کلچر ہے، یا اس کو فلرٹنگ کہا جاتا ہے اور اس کو ایک دم معمولی لیا جاتا ہے اور ایسا سمجھا جاتا ہے کہ یہ کوئی بات نہیں ہے، اس میں چلتا ہے. جیسے آپ دیکھیں گے ایک لڑکا ہے،
وہ کالج میں یا مدرسے میں کہیں پر ہے، وہ لڑکیوں کے بیچ بیٹھا ہے، ہنسی مذاق کر رہا ہے، سب اس کو گھیر کر بیٹھے ہوئے، اور وہ بولتا ہے کہ نہیں بھائی میں ایسے کچھ تعلقات تو نہیں رکھتا ہوں، لیکن میں ایک بولڈ انسان ہوں، میں بآسانی جو ہے کیا کہیں گے اس کو، بنا تکلف کے نامحرم کے ساتھ بیٹھ سکتا ہوں، اس میں کوئی برائی نہیں ہے۔ تو یہ بھی ایک ریلیشن شپ ہے، آپ کو شریعت نے اجازت نہیں دی۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کوئی مرد کسی مرد کا مذاق نہ اڑائے، ہو سکتا ہے جس کا مذاق اڑایا جا رہا ہے وہ بہتر ہے، کوئی عورت کسی عورت کا مذاق نہ اڑائے، ہو سکتا ہے جس کا مذاق اڑایا جا رہا ہے وہ بہتر ہے۔ تو اس میں مفسرین نے بڑا بہترین نقطہ نکالا ہے، پوائنٹ نکالا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ کیوں نہیں کہا کہ کوئی مرد کسی عورت کا مذاق نہ اڑائے؟ کہا کیونکہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے کہ مرد اور عورت ساتھ میں بیٹھے اور مذاق کرے۔ کہا جو چیز کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تو اللہ تعالیٰ کو ضرورت ہی نہیں تھی اس چیز کو بولنے کی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ مرد مرد کا مذاق نہ اڑائے، عورت عورت کا مذاق نہ اڑائے۔ مطلب ایسی محفل بن ہی نہیں سکتی جس میں مرد عورت بیٹھ کر مذاق کر رہے ہوں۔ تو یہ ایک بہت بہترین اس میں نقطہ ہمیں ملتا ہے کہ سوال ہی پیدا نہیں آتا ہے۔ فلرٹنگ بہت دور کی بات ہے، آپ جو بولڈ اپنے آپ کو کہہ کر باتیں کر رہے ہیں یہ بھی جائز نہیں ہے، اس سے منع کیا گیا ہے۔ چلیے اب یہاں پر جو ہے یہ میں نے بتایا آج کے دور میں جس طرح سے حرام ریلیشن شپس چل رہی ہیں اور جس کو بہت معمولی سمجھا جاتا ہے۔ ہاں اس میں سے کچھ ہے جس کو واقعی میں مانا جاتا ہے کہ زنا ہے، حرام ہے، لیکن کچھ چیزیں اس میں سے ابھی بھی معمولی جانی جاتی ہے۔ اسی طرح جو ہے ان تعلقات میں جانے کی وجہ کیا ہے، ریزنز کیا ہے، یہ دوسرے نمبر پر ہمارا پوائنٹ ہے کہ کیا ریزن ہے جس کی وجہ سے نوجوان اس میں زیادہ ملوث ہو رہے ہیں۔ جیسا ہم اپنے ہی زندگی کے 10 سال 15 سال پیچھے جائے تو آپ دیکھتے تھے کہ ایک مرد اور ایک عورت اگر کالج میں یا کسی چوراہے پر وہ مل رہے ہیں تو بڑا ڈسٹنس رکھ کر بات کرتے تھے اور شرماتے تھے اور گھبراتے تھے بات کرنے کے لیے، لیکن اب وہ ختم ہو گیا ہے۔ زیادہ نہیں، آپ 15-20 سال پہلے جائیے، ہو سکتا ہے یہاں پر کچھ لوگ جب چھوٹے ہوں گے اور کچھ لوگ اپنی جوانی کی شروعات میں ہوں گے اس وقت، تو آپ خود سوچئے کہ ایک ایون ہم خود کبھی کسی سے بات کی ہے، ہم نے بھی کی ہے، لیکن جب بات کرتے تو ڈر لگتا تھا اور ایک شرم محسوس ہوتی تھی، اچھا نہیں لگتا تھا، مطلب دل اس کو مطمئن نہیں ہوتا تھا۔ لیکن آج آپ دیکھیں گے اس کے بالکل برعکس پورا الٹا ہو چکا ہے۔ آپ جائیے اپنے ہی اداروں میں جائیے، قریب کے جا کر دیکھ لیجیے، آپ جھنڈ کے جھنڈ بیٹھے ہیں پارکنگ میں، سیڑھیوں پر، لائبریری میں، اور میرے خیال سے وہ تو کلاس کم کرتے ہوں گے اور اسی کے لیے آتے ہوں گے، زیادہ تر تو ایسے ہی نظر آتے ہیں۔ ان لوگوں کو چھوڑ دیجیے آپ جن کے پاس شریعت ہے ہی نہیں، جو شریعت جن پر لاگو ہی نہیں ہوتی ہے، ہم ان کی بات کر رہے ہیں جن پر شریعت ہے، جو کلمہ پڑھتے ہیں، نمازیں بھی پڑھتے ہیں، دین کی باتیں بھی سنتے ہیں، ہم ان کی بات کر رہے ہیں کہ جھنڈ کے جھنڈ بیٹھے ہوئے ہیں، ذرا بھی آپ دیکھیں گے ان میں ہچکچاہٹ نہیں ہے، تو ہم نے اس کو حلال سمجھ لیا۔ تو اس کی وجوہات کیا ہے، ریزن کیا ہے، چلیے وہ بھی دیکھ لیتے ہیں ہم۔ تو سب سے پہلی جو بنیادی اس کی وجہ ہے، کوئی کام جب بار بار کیا جاتا ہے تو اس کی اہمیت ختم ہو جاتی ہے، مطلب وہ اتنا معنی خیز نہیں رہتا ہے، مطلب اس کو اگلی بار کرنا کوئی برا نہیں سمجھا جاتا ہے۔ تو حالانکہ قرآن نے اس بات کو سرے سے کٹ کر دیا، اس کی جو اصلی جڑ ہے، یہ ریلیشن شپ دور کی بات ہے، یہ اس کی اصلی جو جڑ ہے قرآن نے اس کو پہلے ہی توڑ دیا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اپنی نظروں کو نیچی رکھو اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو۔ مردوں سے بھی کہا، عورتوں سے بھی کہا، اپنی نظروں کو نیچا رکھو اور شرمگاہ کی حفاظت کرو، قرآن نے واضح طور پہ اس بات کو کہہ دیا۔ اسی طرح قرآن نے کہا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، زنا کے قریب مت جاؤ۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے بہت سارے احکامات جاری کیے کہ سود مت کھاؤ، حرام ہے نا، شراب مت پیو، یہ حرام ہے، تو ایسے ڈائریکٹ احکامات ہے کہ یہ مت کرو، لیکن یہ معاملے میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ زنا کے قریب بھی مت جاؤ۔ یہاں اللہ تعالیٰ یہ بھی کہہ سکتا تھا زنا مت کرو، حرام ہے، لیکن اس کا معاملہ ایسا ہے، یہ گناہ کی سنگینی ایسی ہے کہ انسان اس کو دیکھتا ہے اور اس طرف چلا جاتا ہے، اس کا رکنا مشکل ہے، کیونکہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ آنکھیں زنا کرتی ہے، کان بھی زنا کرتے ہیں، ہاتھ بھی زنا کرتے ہیں، وہ قدم بھی زنا کرتے ہیں، پھر اس کا دل میں وہ بات بیٹھ جاتی ہے اور پھر وہ پریکٹیکلی یعنی عملاً اس
اس گناہ کو یعنی زنا کو کر لیتا ہے۔ تو شروعات آنکھوں سے ہوتی ہے، اس لیے قرآن نے کہا کہ نظروں کو نیچا رکھے۔ اب ایک پریکٹیکل چیز ہے، بہت سارے لوگ سوال بھی کرتے ہیں کہ آپ ٹھیک ہے بیان دے رہے ہو، کیا نظریں آپ بچا پاتے ہو کیا؟ بالکل پریکٹیکل چیز ہے، بہت ٹف ہے آج کے دور میں، کیونکہ آپ راستے پہ نکلیں گے تو ہر جگہ سب بے پردہ ہیں۔ تو وہی بات آئیں گی انما الاعمال بالنیات، نظر پڑ جائے نظر کو ہٹا لو۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے علی پہلی نظر معاف، مطلب نظر پڑ جائے غلطی سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اب نیت کے ساتھ بعد میں مت دیکھو تم اس کو، ورنہ پھر وہ گناہ ہو جائے گا، کیونکہ پھر وہ دوسری نظر شیطان کی ہے۔ پہلی نظر پڑ گئی، انسان ہے، سب پہ نظر پڑنے والی، راستے میں چلتے پھرتے، جہاں پر آپ رہتے کام کرتے سب جگہ، لیکن دوسری کہا کہ وہ شیطان کی، آپ نظر کو وہاں سے پھیر لیجئے۔ تو اب یہ پھر ایک پریکٹیکلی مسئلہ آتا ہے کہ اب ہم ایسی جگہ کام کرتے ہیں، ہم جس سوسائٹی میں کام کرتے ہیں وہاں پر تو شرعی لا ہے نہیں، مخلوط تعلیم ہے، مخلوط آفیسز ہے، سب جگہ کو ایجوکیشن کو ورک ہے، تو ایسی صورت میں ہم کیا کریں؟ تو ظاہر سی بات ہے واقعی میں یہ کام ٹف ہے، لیکن جتنی آپ کوشش کریں گے اجر بھی اتنا زیادہ ہے۔ ایک حدیث آپ سنیے، بڑی پیاری ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار صحابہ سے فرمایا کہ تمہارے بعد کچھ لوگ آئیں گے تو وہ جو عمل کریں گے ان کا ایک عمل تمہارے 50 کے برابر ہوگا۔ مطلب قیامت سے پہلے ایسا ماحول آئے گا، اتنا برا ماحول کہ ایک انسان کا عمل کرنا، نیکی پہ رہنا، ڈٹے رہنا ایسا رہے گا جیسے تمہارے 50 کے برابر، یعنی صحابہ کے 50 کے برابر۔ ہاں اس میں کوئی شک نہیں کہ ہم کتنی بھی نیکیاں کر لیں صحابہ کے درجے کو نہیں پہنچ سکتے، لیکن اجر زیادہ ملے گا۔ وجہ کیا ہے؟ وہاں ماحول اچھا تھا، گناہوں سے بچنا آسان تھا، لیکن اب ماحول قیامت تک، کیونکہ اللہ کے رسول نے کیا فرمایا، ثم الذین یلعنہم، پھر آپ نے فرمایا اس کو 3 بار، سب سے بہترین ہمارا زمانہ، پھر اس کے بعد آپ نے گارنٹی دے دی کہ یہ زمانے بہتر رہیں گے، اس کے بعد کی آپ نے گارنٹی نہیں لی۔ تو ظاہر سی بات ہے عمل جتنا کٹھن مشکل، اجر بھی اتنا زیادہ۔ تو ہمارا کام ہے کوشش کرتے رہنا کہ نظروں کی حفاظت کرے، یہ پہلی وجہ ہے۔ دوسری ہے غیر محرم کے ساتھ تنہائی اختیار کرنا، یہ تو ہمارے کنٹرول میں بہت حد تک ہے، ہم چاہے تو کر سکتے ہیں۔ کسی بھی حال میں آپ کسی نامحرم کے ساتھ اکیلے مت بیٹھیے، نامحرم لڑکی عورت جو بھی رہیں گی، اور یہی حکم لڑکی عورت کے لیے کہ مرد اور لڑکے کے ساتھ نہ بیٹھے۔ اگر کچھ کام بھی ہے، مجبوری بھی ہے، ضرورت بھی ہے، تو کوئی اور وہاں پر پریزنٹ رہے، دونوں میں سے کسی کے محرم وہاں پر رہے، یا پبلک پلیس ہے تو وہاں پر ایسے کچھ لوگ رہے جس سے آپ کے دل میں بھی ڈر ہو کہ کوئی ایسے غلط ارادہ نہ ہو اور نہ اس طرف ہم راغب ہوں۔ تو یہ دوسری سب سے اہم وجہ ہے۔ یہ جو شروعات ہوتی ہے نظروں سے ہوتی ہے، لیکن انسان سماج، سوسائٹی وغیرہ کے پریشر سے ان چیزوں کی طرف قدم نہیں اٹھاتا جب تک کہ آپس میں ایک دوسرے کا کنسرن نہ مل جائے، اور وہ تنہائی میں ہی ممکن ہوتا ہے۔ اب تنہائی سے مراد یہ نہیں کہ دونوں مل کر پارک میں بیٹھے ہیں یا کسی کیفے میں بیٹھے ہیں، یہ تنہائی چیٹنگ میں بھی ہو سکتی ہے، یہ تنہائی سوشل میڈیا میں بھی ہو سکتی ہے۔ نو ڈاؤٹ سوشل میڈیا آن لائن میں وہ شدت نہیں ہے جو آمنے سامنے وہ اکیلے بیٹھیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی مرد اور عورت نامحرم تنہائی میں ایک ساتھ اکیلے نہ بیٹھے، مطلب دونوں نہ بیٹھے، کیونکہ جب 2 ہوتے ہیں تو تیسرا وہاں پر کون ہوتا ہے؟ شیطان ہوتا ہے۔ تو یہ دوسری اہم وجہ ہے۔ پہلے نظر، بد نظری کے بعد جو دوسرا قدم ہوتا ہے وہ کنسرن لینا ایک دوسرے سے، اور یہ تنہائی میں ممکن ہے۔ تو تنہائی سے اپنے آپ کو بچائے۔ جہاں آپ کو لگنے لگے کہ آپ کا دل ڈگمگا رہا ہے، ایمان ڈگمگا رہا ہے، ایک اچھا دوست بنا لیجئے جو دیندار بھی ہو، جو آپ کو اس سے روکے۔ اور یہ کمزوریاں سب میں ہو سکتی ہے، مجھ میں، آپ میں، سب میں ہو سکتی ہے، انسان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ یوسف میں ایک بات کہی کہ اگر ہم یوسف کو اپنی نشانی نہ بتاتے تو یوسف بھی گمراہوں میں سے ہو جاتے۔ نبی ہے، باپ بھی نبی ہے، دادا بھی نبی ہے، خاندان پورا نبی ہے یوسف علیہ السلام، اور گناہ کی طرف خود بھی نہیں بڑھے ہیں، عورت نے اپروچ کیا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اتنا اچھا ان کا جینیالوجی ہے، پورے نبی آ رہے خاندان میں، وہ خود بھی ایک نبی ہے، تو بھی اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟
اگر یوسف ہماری نشانی نہ دیکھتے یا ہم یوسف کو اپنی نشانی نہ دکھاتے تو یوسف بھی گمراہوں میں ہو جاتے، کیونکہ اس عورت نے جب حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنی طرف راغب کرنا چاہا تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے اپنی طرف سے ایک نشانی ان کو دکھائی اور وہ بچ گئے اس سے، تفسیر میں آتا ہے۔ تو علماء نے لکھا وہ کیا چیز تھی، واللہ عالم، اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو غیب سے کوئی چیز دکھائی جس سے وہ اللہ کے خوف سے پیچھے ہٹ گئے۔ تو یوسف علیہ السلام کے تعلق سے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اگر ہم اپنی نشانی ان کو نہ دکھاتے تو وہ بھی گمراہوں میں سے ہو جاتے، تو میں اور آپ کدھر، ہم تو بہت دور کی بات ہے۔ اس لیے ہمیں یہ کوشش یہ کرنا ہے کہ تنہائی سے دور رہے، اور یہ تعلیم ہم اپنے بچوں کو بھی دیں، اپنے بھائیوں کو دیں، ہمارے دوستوں کو دیں کہ ٹھیک ہے آپ بول رہے ہیں آپ کہ ٹھیک ہے نہیں میں ایسا نہیں ہوں، میرا ایمان بڑا مضبوط ہے، میں اکیلے میں کسی کے ساتھ بیٹھ سکتا ہوں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، تو آپ بولیے کہ آپ کی بات اور آپ کا کانفیڈنس حدیث سے بڑھ کر نہیں ہو سکتا، اللہ کے کلام سے بڑھ کر نہیں ہو سکتا، رسول کی بات سے بڑھ کر نہیں ہو سکتا، کہ یوسف علیہ السلام کو اللہ نے کہا کہ اگر ہم اپنی نشانی نہ دکھاتے تو وہ بھی گمراہ ہو جاتے۔ تو اس لیے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام چیزوں کو فالو ہی کیا، آپ نے کبھی کسی نامحرم کے ساتھ بیٹھنا پسند نہیں کیا۔ چلیے اسی طرح جو ہے حدیث تو آ چکی ہے، ترمذی کی حدیث ہے کہ تیسرا وہاں پر شیطان ہوتا ہے۔ تیسرا نکاح میں تاخیر اور دشواریاں، جو شادیوں میں ہم تاخیر کرتے ہیں، یہ مسئلہ تو اتنا بڑا ہے جس کو سولو کرنا بھی ایک بڑا مسئلہ ہے، بہت بڑا مسئلہ ہے کہ شادیوں میں تاخیر کی جاتی ہے کہ بچہ بھی اسٹیبل ہو جائے گا جب کمائے گا، جب دیکھیں گے۔ اچھا جو کما رہا ہے اس کا بھی نکاح نہیں کرتے ہیں، اس کو بھی بولتے ہیں وہ جب گھر بنا لے گا یا گاڑی لے لیں گا اس کے بعد کچھ بینک بیلنس ہوگا تب نکاح کریں گے۔ تو دیکھیے پہلے بھی اللہ نے دیا ہے، بعد میں بھی اللہ دے گا۔ ہاں ظاہر سی بات ہے کہ ایک لڑکی ایک کسی کی جو ہے امانت آپ اپنے پاس لا رہے ہو، اپنے ایک جیون ساتھی کو اپنے پاس لا رہے ہو، تو اخراجات خرچے وغیرہ تو ہوں گے، انسان کو انتظام تو کرنا پڑے گا، لیکن جو کچھ بھی ہے تھوڑا بہت اس میں آپ کوشش کریں گے، اللہ تعالیٰ برکت عطا کرتا ہے۔ لیکن آپ ویل سیٹلڈ لائف کا انتظار کرتے ہیں جب تک نوجوان کہیں برے راستوں پر نکل جاتے ہیں، تو اب اس کے لیے کیا کرے؟ تو بہتر یہ ہے کہ جو بات سمجھ رہے ہیں وہ اپنے گھر کے جو نوجوان لڑکے ہیں یا لڑکیاں ہیں، تو جب ان کا نکاح کی عمر ہو جائے تو ان کا نکاح کروا دے، اور کسی وجہ سے وہ نکاح نہیں کر سکتے ہیں، جینوین ریزن ہے کچھ، تو اس کا جو ہے فارمولا قرآن میں اور حدیث میں کیا آتا ہے، روزے رکھے، کثرت سے نفلی روزے رکھے، کیونکہ روزہ ڈھال ہے گناہوں سے، انسان جو روزے رکھتا ہے تو یہ گناہوں سے وہ اپنے آپ کو بچا لیتا ہے، تو روزہ ڈھال ہے گناہوں سے بچنے کے لیے، تو نکاح کرے یا پھر جو ہے وہ روزے رکھے، یہ ایک یہاں پر ہم اس کو جو ہے عملی طور پر کر سکتے ہیں۔ اسی طرح اور کیا وجہ ہے اس طرف جانے کی، وہ ہے بری صحبت اور گنہگار دوست۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، مشہور حدیث ہے، آپ نے کئی بار سنی ہے، لہٰذا تم میں سے ہر شخص کو یہ دیکھنا چاہیے کہ وہ کس سے دوستی کر رہا ہے۔ اسے ابو داؤد نے نقل کیا ہے۔ کچھ لوگ بولتے ہیں نہیں وہی ہم پرانا میرے دوست کیسے بھی رہوں، مجھے ہر انسان کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے، اپنے کو معلوم اپنے کو کیسے رہنا ہے۔ اچھی بات ہے، آپ کی کوشش آپ کر رہے ہیں اور آپ کو کانفیڈنس ہے، اچھی بات ہے، لیکن ایک سائنٹیفک ڈیٹا بھی ہے کہ کوئی چیز جب بار بار آپ کے سامنے رکھی جاتی ہے اور اس کو جتنا اچھے انداز میں آپ کے سامنے پیش کیا جاتا ہے، اس کی محبت آپ کے دل میں بیٹھ ہی جاتی ہے۔ آپ دیکھیے مارکیٹنگ کے اندر یہ چیز کو آپ بہت اچھے سے سمجھ سکتے ہیں، جو مارکیٹنگ کرنے والے ہیں وہ کس انداز میں چیزوں کو پیش کرتے ہیں کہ نہیں خریدنے والا بھی خرید لیتا ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے آپ کے جو ریپرزنٹیٹیو دوست ہے وہ کیسے گناہوں کو ریپرزینٹ کرتے ہیں آپ کے سامنے، اس سے بھی بہت سارا ممکن ہے کہ آپ گناہ کی طرف چلے جائیں۔ اس لیے اچھے دوست ہونا بہت ضروری ہے۔ تو ہم خود بھی اچھے دوست بنائیں اور صرف اپنے حد تک اس کو سیمت نہ رکھیں، ہم اپنے بچوں کے بھی دوست دیکھیں۔ بہت کم پیرنٹس ہیں جو بچوں کو پوچھتے ہیں کہ تمہارے دوست کون کون ہے، نام بتاؤ کہاں کہاں رہتے ہیں، ان کے والد کیا کیا کرتے ہیں۔ بہت کم پیرنٹس ہے جو پیرنٹنگ کا ایک بہت بڑا پارٹ ہے بچوں کا کیئر کرنا، اور یہ بہت بڑی وجہ ہے۔ بہت سارے ایسے واقعات دیکھے گئے کہ والدین بڑے نیک ہیں، بچے بگڑ گئے کیونکہ دوست اچھے نہیں تھے۔ اور میں خود ایک ٹیچر تو میں دیکھتا ہوں کہ ہر مہینے 8-10 پیرنٹس آتے ہیں اور
ایڈمیشن کے ٹائم اور بولتے ہیں کہ اس کے دوست اچھے نہیں ہیں, اب اس کو سدھارنے کے لیے کیا کیا جائے. بہت مشکل ہوتا ہے ایک بڑی عمر میں آنے کے بعد بچوں کو تبدیل کرنا. چھوٹی عمر سے جو ان کو شیپ دیا جائے وہ بہت بہترین ہوتا ہے. ان کو بتا دیا جائے کہ نامحرم سے بات نہیں کرنا ہے, تو آپ دیکھیں گے وہ بڑے ہونے کے بعد بھی اس کو بڑی اچھے سے فالو کرتا ہے. ہمارے پاس کیا ہوتا ہے, چھوٹے بچے کوئی مسئلہ نہیں ہے, جیسا ہمارا جو چھوٹا والا بیٹا ہے, بیچ میں بچے بہت شرارت کر رہے تھے ان کے اسکول میں, تو ان کے ٹیچر نے کیا کیے, بینچ پہ, مطلب فرسٹ میں تھے, فرسٹ اسٹینڈرڈ میں تب کی بات ہے, ایک لڑکا ایک لڑکی بیٹھیں گے بولے ساتھ میں, کیونکہ لڑکے ساتھ میں بیٹھ رہے ہیں, بہت دھوم کر رہے ہیں, بہت ستا رہے ہیں, تو ایک لڑکا ایک لڑکی بیٹھیں گے. تو وہ ہمارا جو بیٹا تھا وہ کلاس میں بیٹھ ہی نہیں رہا تھا. ایسے وہ اکیلا نہیں تھا, ایسے 4-5 لڑکے تھے. وہ بولے ہم لڑکی کے پاس نہیں بیٹھتے. تو بولے چھوٹے تو ہے تم ابھی, کیا مسئلہ ہے؟ تو بولے نہیں ہم لڑکی کے پاس نہیں بیٹھتے. اب ان کو عادت تھی تو الحمدللہ وہ ابھی تک اس کا فائدہ مل رہا ہے. تو پھر کچھ پیرنٹس تھے, ہم نے بھی تھے, جا کر ٹیچر کو بولے کہ آپ ایسے کیوں کر رہے ہیں. اب آپ تو ٹیچر ہے, آپ نے تو چائلڈ سائیکولوجی, ہیومن سائیکولوجی, یہ سب چیزیں آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ چیزیں آپ ڈالیں گے ابھی, یہی بڑے ہو کر ان کے ذہن میں رہنے والی ہے. تو پھر ان کے بات سمجھ میں آئی, نیکسٹ ٹائم انہوں نے ویسا نہیں کیے. تو شروعات سے آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ بچوں کے دوست کیسے, ان کا ماحول کیسا ہے, اسکول میں دوست کون سے, محلے میں دوست کون سے. اگر آپ نے ابھی اگنور کیا کہ نہیں ابھی کیا دیکھنا ہے, ابھی تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, لیکن یہ چیزیں آگے چل کر جو ہے بہت خطرناک ہو جاتی ہیں. ایک ڈرگس کے تعلق سے ایک واقعہ میں پڑھ رہا تھا, ینگ مسلم ڈائجسٹ آتی تھی پہلے, اس میں ایک سٹوری آئی تھی, مصر کا یا کہیں کا واقعہ تھا. ایک لڑکا تھا, اس کے والد جو ہے کوئی یوروپین کنٹری میں کہیں تو بھی تھے سروس کے لیے, اچھی خاصی ان کی ارننگ تھی, اکلوتا بیٹا تھا, جب بھی پاکٹ منی مانگتا والدہ دے دیتی, والد بھی فون کرتے ادھر سے کہ نہیں دے دو اس کو. پتہ نہیں بچہ کہاں جا رہا ہے, کس کے ساتھ آ رہا ہے, اس کو نشے کی عادت ہو گئی. اور یہ اصلی واقعہ ہے, میں وہ کنٹری کا نام بھول گیا, بہت پہلے میں نے پڑھا اس کو. وہ نشے کا عادی ہو گیا. ماں کو جب پتہ چلا تو کافی دیر ہو چکی تھی, پھر ماں نے پیسے دینا بند کر دیے, تو وہ وائلنٹ ہونے لگا. جب نشہ آور جو شخص ہوتا ہے یا جو ایڈکٹ ہوتا ہے, اس کو نہ ملے تو وہ بہت زیادہ وائلنٹ ہو جاتا ہے, وہ مار پیٹ کرنے لگا. یہاں تک کہ ایک بار جب ماں نے سارے راستے بند کر دیے پیسے دینے کے, لاک میں رکھنے لگی, تو اس نے کچن سے ہی جو ہے ایک چھری لے کر اپنی ماں کو قتل کر دیا. پھر پولیس آئی, اس کو پکڑ کر لے گئی. پھر اس کے والد آئے, پھر وہ آنے کے بعد جب اس سے ملے تو وہ بیٹا چلا کر کہنے لگا کہ مجھے پھانسی دینے سے پہلے ان کو پھانسی دو, کہ انہوں نے کبھی بچپن میں مجھے دیکھا ہی نہیں کہ میں کہاں جاتا ہوں, میرے دوست کون ہیں, میں اتنے پیسے کا کیا کرتا ہوں. کہا کہ جب تو میں نہ سمجھتا, مجھے کسی نے بتایا نہیں. حالانکہ اسے معاف نہیں کیا گیا, لیکن یہ بڑی عبرت والی بات تھی کہ چھوٹی سی غلطی اتنی بڑی اس کی سزا ہو سکتی ہے. چلیے, تو اب یہاں پر صحبت کا معاملہ اس طرح ہوتا ہے. اب 5ویں چیز جو ہے شہوانی خیالات اور ان کے ذرائع. یہ ایک ذریعہ ہے حرام ریلیشن شپ کے بڑھنے کا. یعنی ایک انسان سوشل میڈیا پر, نیٹ پر وہ مواد دیکھے جس کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے. حالانکہ یہ پہلے والے نقطے میں آ گیا ہے کہ جس چیز پر آپ کی نظر پڑے جو نامحرم ہے تو نظروں کو نیچے کر لو. اب وہ چیزیں جو بہت زیادہ حرام ہیں, جو برہنہ چیزیں جو چل رہی ہیں انٹرنیٹ پر اور تمام سوشل میڈیاز پر, آپ اس کو اگر دیکھنے سے پرہیز نہیں کریں گے تو ہم اس زنا میں شامل ہو گئے جو آنکھوں کا زنا ہے, جس کی شروعات ہوتی ہے وہیں سے, حرام ریلیشن شپ کی, برائیوں کی, زنا کی. تو ہم اس کو تو دیکھ رہے ہیں, باہر ہم نہیں دیکھ رہے, لیکن ہم اس کو ڈیوائس پہ دیکھ رہے ہیں, اور اس کو برا بھی نہیں مانا جا رہا ہے. بازو میں ہمارا بیٹا بھی بیٹھا ہے, وہ بھی دیکھ رہا ہے اس کو. ہم اس کو نہیں بول رہے کہ بیٹا یہ چیز نہیں دیکھنا ہے, آپ دوسرا کچھ دیکھو, کچھ ایسی چیزیں دیکھو جو بہتر ہوں, جو صحیح ہو. آپ دیکھو, اس کو بند مت کرو, لیکن آپ یہ چیزوں سے اپنے آپ کو بچاؤ. تو یہ بھی ایک ذریعہ ہے کہ انسان وہی چیزیں بار بار جب دیکھتا ہے تو پھر اس کا رجحان, اس کا دھیان اور اس کی خواہشات اس طرف بڑھتی ہے جس سے کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار کیا ہے. چلیے, حرام تعلقات سے دنیاوی نقصانات کیا ہوتے ہیں یا کیا ہو رہے ہیں, میں مختصر سا رکھنے کی کوشش کروں گا آپ کے سامنے. سب سے پہلے جنسی بیماریاں اور ایڈز.
ہم ایسا سوچتے ہیں کہ یہ اکثر دوسری قوموں میں ہوتا ہے. نہیں، آپ کو نہیں پتہ ہوگا، ہماری قوم میں بھی اس کے شکار اب بہت سارے لوگ ہیں. جو فیلڈ میں ہیں، جو ڈاکٹرز ہیں وہ جانتے ہیں، جو ہاسپٹل میں ہیں ان کو معلوم ہے. ایک جو ہے گلوبل ڈیٹا یہ بتاتا ہے، جو کہ یونیسیف اور یونائٹڈ نیشن اور WHO کا ہے، تینوں کی جو ہے ویب سائٹ پر اویلیبل ہے. وہ کہتے ہیں کہ دنیا بھر میں روزانہ 10 لاکھ سے زیادہ لوگ جنسی منتقلی بیماری یعنی STDs سیکشولی ٹرانسمیٹڈ ڈیسیز میں مبتلا ہوتے ہیں. ان کے مطابق دنیا بھر میں تقریباً 39 ملین افراد ایسے ہیں جو HIV پازیٹیو ہے. ہیومن امیونو وائرس جو زیادہ تر، ویسے یہ کسی اور وجہ سے بھی ہوتا ہے، ہیریڈیٹری بھی ہو سکتا ہے کسی کو، لیکن زیادہ تر 90% اس کی جو پھیلاؤ ہے اس بیماری کا وہ ہے ملٹیپل پارٹنرز کے رکھنے پر، یعنی زنا، سیدھے سیدھے ہم اس کو کہیں گے. تو یہ 39 ملین ہے اس کے HIV پازیٹیو، اور یہ روزانہ کتنے لوگ اس میں ملوث ہوتے ہیں؟ تقریباً 10 لاکھ سے زیادہ لوگ. دوسرا، یہ حرام ریلیشن شپ میں جو لوگ جاتے ہیں وہ زنا کو اس حد تک آگے لے کے چلے جاتے ہیں کہ ان میں کچھ ایسی بیماریاں اور ایسی ڈس ایبلٹیز آتی ہے کہ وہ بعد میں نکاح کے قابل بھی نہیں ہوتے ہیں. حال ہی میں نے 2 مہینے میں 4-5 کیسز ایسے سن لیے کہ نکاح ہوا لڑکی کا اور طلاق ہو گئی 1 ہفتے میں، 2 ہفتے میں. میں نے خود ابھی یہ 2 مہینے کے اندر 4-5 کیسز دیکھ لیے. اتفاق سے وہ جو لوگ تھے، اب ٹیچر ہونے کی وجہ سے کہیں نہ کہیں اسٹوڈنٹس نکلے، پیرنٹس سے معلوم پڑا تو ان کا کہنا تھا کہ لڑکا ڈس ایبل ہے، ایبل ہی نہیں ہو، اس میں وہ چیزیں موجود ہی نہیں ہیں. لڑکے کے والد ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں، بولے نہیں وہ ایسا ہے نہیں، ہم جانتے ہیں، میڈیکل ٹیسٹ کراؤ، لڑکی والوں نے کہا تو اس کے لیے ریڈی نہیں ہے. اس سے پتہ چلا کہ وہ ڈس ایبل، مطلب وہ پہلے ایسے نہیں تھے، بعد میں ہو گئے. تو یہی برا مواد، انٹرنیٹ، سوشل میڈیا، گندگی، اس کے وجہ سے، کیونکہ وہ خود بھی نہیں جانتے اس کے کیا ری ایکشنز اور کیا مسائل ہوتے ہیں بہت سارے، کیونکہ وہ عمر ہی نہیں ہے جو سمجھ پاتی ہے چیزوں کو. تو یہ HIV کے جو اتنے سارے کیسز ہیں، یہ دنیاوی نقصانات ہے حرام ریلیشن شپ کی وجہ سے. ابھی کچھ دن پہلے سوشل میڈیا پر ایک نیوز آئی، وہ نیوز میں دیکھ رہا تھا، تو ہمارے پڑوسی ملک کی ہے، مسلمان شخص ہے، کیب ڈرائیور ہے. اس کے بھائی کا ایکسیڈنٹ ہوا، وہ اس سے ملنے کے لیے گیا ہاسپٹل میں، کہا کہ اس کو خون دینے کی ضرورت ہے. وہ کیب ڈرائیور نے کہا میرا بھائی کزن ہے، میرا خون دے دو، سیم بلڈ ہے. بلڈ چیک کیا، بلڈ تو سیم تھا، لیکن ڈاکٹر بولا ہم آپ کا بلڈ نہیں لے سکتے. بولے کیوں؟ تو بولے آپ HIV پازیٹیو ہیں. اس کو شوق لگ گیا کہ HIV پازیٹیو میں کیسے ہو گیا. پھر اس کو یاد آیا، ایک اچھی خاتون، نیک دکھنے میں، ان سے ان کی دوستی ہوئی، دوستی فرینڈشپ سے پھر وہ لیو ان میں رہنے لگے، زنا کر لیے، اور ان سے وہ HIV ان کو پہنچ گیا. وہ پہلے سے HIV پازیٹیو تھے. تو یہ شخص بڑا بھڑک گیا، اب تھا غلط راستے پہ، لیکن اب کال کیا کہ تم نے مجھے دھوکہ دیا، تم نے بتایا نہیں. وہ لڑکی نے کہا کہ میں نے جس کے ساتھ تعلقات قائم کیے اس نے بھی مجھے نہیں بتایا تھا، اب میں نے اپنے بدلے کے لیے سب کیا، اور جتنے ممکن ہو سکتے میں اتنے مردوں کی زندگی خراب کروں گی. یہ معاملہ ہے ہمارے پڑوس کے ملک، کلمہ پڑھنے والے، یہ ان لوگوں کے بارے میں چل رہا ہے، دوسروں کو تو آپ چھوڑ دیجیے. تو یہ سب کیوں ہو رہا ہے؟ حرام ریلیشن شپ کی طرف بڑے، دنیاوی نقصان ملا. یہ تو 1-2 مثالیں، ایسی لاکھوں مثالیں. اگر آپ ڈیٹا دیکھتے بیٹھیں گے، کھنگالتے بیٹھیں گے انٹرنیٹ پر، تو آپ کی آنکھیں تھک جائیں گی، ہاتھ تھک جائیں گے. دوسرے نمبر پر ہے جو بغیر شادی شدہ لوگ، جن کی اولاد ہوتی ہیں، یعنی جس کو ولد الزنا کہا جاتا ہے. تو اگین جو گلوبل ڈاٹا اس میں ہے وہ بتاتا ہے کہ دنیا بھر میں ہر سال تقریباً 73 ملین اسقاط حمل ہوتے ہیں، یعنی ایبورشنس ہوتے ہیں. اور CDC کے مطابق جو ہے امریکہ میں ان کی ایک آرگنائزیشن ہے، وہ بتاتی ہے 40% سے زائد بچے غیر شادی شدہ ماؤں کے ہوتے ہیں، یعنی جو ولد الزنا ہے. پھر اس کے اوپر کئی رپورٹ سے اور بن جاتی ہے کہ یہ جو اولادیں ہوتی ہے، ان کو اگر صحیح ڈائریکشن اور صحیح کاؤنسلنگ نہ ملے، اس میں سے میجورٹی کرمنل بن جاتے ہیں،
کیونکہ نہ ان کا کیئر ٹیکر باپ ہوتا ہے نہ ماں ہوتی ہے. اور اس طرح سے دنیا میں جرائم بڑھتے ہیں. دیکھیے اللہ تعالیٰ کے ایک حکم کو نہیں ماننے کا نقصان یہ ہے کہ ہر سال کروڑوں لوگ اس سے جوجھ رہے ہیں، نقصان اٹھا رہے ہیں. کرمنل لوگ پیدا ہوتے ہیں، پھر سماج میں برائیاں پھیلتی ہیں، پھر وہ ظاہر سی بات ہے وہ بھی اور کہیں دوسرے گناہوں میں ملوث ہو جاتا ہے اور برائیاں ملٹیپل ہوتے جاتی ہیں. تیسرا نقصان یہ ہے کہ طلاق، خاندانی نظام کا زوال، ٹوٹ پھوٹ جانا، ڈائیورس ریٹ کا بڑھ جانا. آج یہ آپ بھی سن رہے ہیں 3 ہفتے 4 ہفتے میں ڈائیورس. کیا ہوا؟ پتہ چلا کہ لڑکے کا پہلے سے افیئر تھا. کیا ہوا؟ تو پتہ چلا لڑکی کا پہلے سے افیئر تھا. تو خاندانی نظام پورا کولیپس ہو جاتا ہے جب ہم اس دین کے بتائے ہوئے طریقے پہ نہیں چلتے ہیں. اس کے برعکس آپ ان لوگوں کو دیکھو جن کی زندگی پاک صاف ہے. ہم اپنی زندگیوں کو دیکھیں، الحمدللہ اللہ کا شکر احسان ہے، جنہوں نے جائز طریقے سے نکاح کیا. چھوٹی موٹی مسائل ہر ایک کے فیملی میں چلتے ہیں، لیکن ہم ویسے پریشانیوں سے نہیں جوجھ رہے ہیں، ویسی بیماریاں، ویسے ڈائیورس کیس، ویسے قتل، ویسے مرڈرز، ویسے ایک دوسرے کے خاندانوں سے دشمنی پیدا کر لینا، یا نشے کے عادی لوگ، یا اس میں حرام ریلیشن شپ میں پڑے ہوئے ہیں. تو یہ چیزوں سے ہم بچے ہوئے تو یہ فائدہ ہوتا ہے، یہ سکون کی زندگی ملتی ہے جب ہم اللہ کے بتائے ہوئے دین پر چلتے ہیں. اور ظاہر سی بات ہے ہم کو بنانے والا اللہ تعالیٰ ہے، تو وہ بہتر جانتا ہے کہ ہمارے لیے کیا سوٹیبل ہے. ظاہر سی بات ہے دل میں خواہشات تو پیدا ہوتی ہے، شیطان تو وسوسے ڈالتا ہے، وہ تو چاہتا ہے کہ انسان جو ہے برے راستے پر نکل جائے. لیکن ہم اگر تھوڑی کوشش کریں، اللہ پہ بھروسہ کریں، دعائیں کریں اور اپنے آپ کو ان سے بچائے، تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری زندگی الحمدللہ ان لوگوں کے مقابلے میں کتنی اچھی چل رہی ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے. اسی طرح چوتھی چیز نقصان جو ہوتے ہیں دنیاوی، وہ ہے نفسیاتی امراض، ڈپریشن، خودکشی وغیرہ. جیسے اور ایک جو ہے WHO کا جو ڈاٹا ہے اس میں ہے کہ ہر سال تقریباً 15 سے 29 سال کے بیچ میں مرنے والے نوجوانوں کی تعداد 7 سے 8 لاکھ ہے ہر سال پوری دنیا میں. WHO کی رپورٹ ہے خودکشی کرنے والے 15 سال سے لے کر 29 سال کی عمر کے بیچ کے 7 سے 8 لاکھ ان لوگوں کی جو ہے تعداد ہے، اور عمر ان کی 15 سے 29 کے بیچ میں ہے. اور اس کا ایک بڑا تناسب یعنی مین ریشو اس 7 سے 8 لاکھ کا جو بڑا حصہ ہے، 90% پارٹ ہے، یہ سب جو ہے محبت میں ناکامی، نہ کہنے پر، اور اس وجہ ان جذباتی صدمات کی وجہ سے انہوں نے اپنے آپ کو ختم کیا. اگین حرام ریلیشن شپ، اس کے پیچھے وہ لگا تھا، اس نے نہ بول دی، اس نے سوسائڈ کر لیا، یا اس نے سوسائڈ کر لی، یا دونوں نے مل کر سوسائڈ کر لی. اور فلموں نے تو اس کو اور زیادہ ہائپ کر دیا، چڑھا دیا، اور لوگ اس کو بلائنڈلی فالو بھی کر رہے ہیں. مطلب ہمارے رب نے جو اتنا پاک اور بہترین ہمیں راستہ دیا، اس کو چھوڑ کر ہم شیطان کے راستے پر چلنے پر خوش ہے. کیسی عجیب بات ہے. لیکن اینڈ بہت برا ہے. اور موت ایک ایسی چیز ہے جو جانے کے بعد واپس نہیں آئیں گی. توبہ کا آپ کو بعد میں موقع نہیں ملے گا کہ انسان مر جائے، تو مرنے سے پہلے سب کچھ ہے. تو یہ اس کا چوتھا یہاں پر نقصان. پانچواں، جرائم، جنسی زیادتی اور بے امنی. سوسائٹی اور سماج میں جو ہے کرائم پھیل جاتا ہے، اور اس کی کئی وجوہات میں سے ایک وجہ ہے یہ حرام ریلیشن شپ. جیسے حرام ریلیشن شپ کا پہلے قائم ہونا، پھر اس کے بعد ایک دوسرے کا جو ہے نا اتفاقی کچھ چیزوں پر ہونا، دونوں کا ایک دوسرے کو ہاں اور نہ چلتے رہنا. آپ نے یہ واقعات سنے ہوں گے. پھر بلیک میلنگ کرنا، پھر ایک دوسرے سے پیسہ ایٹنے کی کوشش کرنا، پھر ایک شخص کی بات نہ مانے جانے پر اس کو مرڈر کر دینا. یہ کئی واقعات ہم سن رہے ہیں، نیوز میں ہم دیکھ رہے ہیں. یہ سب جو ہے دنیاوی نقصان تھے جو میں نے آپ کے سامنے رکھے. اب ہم آگے بڑھتے ہیں. اب آگے ہم چلتے ہیں کہ حرام تعلقات کے اخروی نقصانات، یعنی آخرت میں اس کے کیا کیا نقصان ہیں. یہ بھی جاننا بہت ضروری ہے کہ اینڈ کیا ہونے والا ہے. دنیا تو آپ نے جی لی، موج کر لی، انجوائے کر لیا آپ کے لحاظ سے. حالانکہ وہ موج نہیں ہو رہی ہے، پوری زندگی ڈپریشن میں بھی جاتی ہے دنیا کے اندر بھی. لیکن ایک حساب سے ایک شخص مان لے اس نے سب چیزیں ہینڈل کر لیا، یہ گناہ میں ملوث رہا. اب اس کا آخری یعنی اخروی نقصان کیا کیا ہے؟ تو سب سے پہلے نمبر 1، اللہ تعالیٰ سب سے پہلے تو ایمان اس کا سلب کر لیتا ہے. اس کا ایمان اس سے
نکال دیا جاتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زانی جس وقت زنا کرتا ہے وہ مومن نہیں ہوتا، یعنی اس کا کامل ایمان نہیں ہوتا بلکہ سلب کر لیا جاتا ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ اور صرف زنا کے لیے نہیں ہے، ایک مومن جب بھی کوئی حرام کام میں جاتا ہے اس وقت اس کا ایمان اس کے اندر سے نکال لیا جاتا ہے، کیونکہ کئی احادیث کا مفہوم ہے کہ ایمان اور گناہ یعنی حرام اور معصیت جو ہے ایک ساتھ دل میں نہیں رہ سکتے، وہ دونوں ایک ساتھ نہیں رہ سکتے۔ تو وہ جب بندہ گناہ میں رہتا ہے نا اس وقت اس کا ایمان نکال دیا جاتا ہے۔ اب یہ اور بات ہے کہ پھر وہ توبہ کر لے، سدھر جائے، اپنی اصلاح کر لے تو پھر ایمان واپس آتا ہے، اللہ تعالیٰ لوٹا دیتا ہے اور اللہ گناہ کو معاف بھی کرتا ہے۔ لیکن جب وہ گناہ کرتا ہے اس کا ایمان نکال دیا جاتا ہے، اگر وہ سوچے اس حالت میں اس کی موت ہو جائے تو وہ بغیر ایمان کے گیا۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ تو یاد رکھیے جب بھی ایک آدمی، کوئی بندہ یا عورت کوئی بھی گناہ کرے گا، حرام کام کا مرتکب، چھوٹے موٹے گناہ سب سے ہوتے، وہ کوئی بڑے حرام کام کا مرتکب ہوگا اور جس وقت وہ گناہ کرتا ہوگا اس وقت اس کے اندر سے ایمان کو نکال لیا جاتا ہے۔ اور بھی احادیث ہے جس میں ایک دعا کی بھی آتی ہے کہ ایک شخص نے زنا کے لیے ایک رقم دی، اس کی ہی ایک کزن سسٹر تھی، لیکن جب اس کو اللہ کا ڈر دل میں پیدا ہوا اس نے اس کو دور کر دیا، اس کو جانے دیا، اس کو ہاتھ نہیں لگایا، اور اس نے اس وسیلے سے دعا مانگی جو پتھر غار میں آ گیا تھا، اللہ تعالیٰ نے پتھر کو ہٹا دیا ہے، واقعہ آپ نے سنا ہے۔ تو اس طرح جو شخص حرام چیزوں سے اپنے آپ کو بچاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی دنیا میں بھی مدد فرماتا ہے اور آخرت میں، اور جو حرام کام میں چلا جاتا ہے تو پھر اس کا ایمان اس کے اندر سے نکال لیا جاتا ہے۔ اسی طرح دوسرا نقصان جو اخروی اعتبار سے ہم دیکھیں گے، اللہ تعالیٰ کی ناراضگی اور غضب، اور جس پر اللہ کی ناراضگی اور غضب ہو وہ شخص کامیاب نہیں ہو سکتا۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 3 لوگ ایسے ہیں جن سے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن نہ بات کرے گا، نہ انہیں پاک کرے گا اور نہ ان کی طرف دیکھے گا۔ اس میں سے ایک شخص بوڑھا زانی، زناکار شخص ہے، اللہ تعالیٰ اس کی طرف نہیں دیکھے گا، نظر رحمت اس پر نہیں ہوگی، اور جس پر اللہ کی نظر رحمت نہیں ہوئی وہ جو ہے بخشا نہیں جائے گا، اس کی مغفرت نہیں ہوگی۔ تیسرا، قیامت کے دن انہیں ایسے لوگوں کو بدبو دار پیپ پلایا جائے گا جب وہ پانی مانگیں گے۔ اسی طرح چوتھا جو ان کا اخروی نقصان ہے وہ یہ ہے دعاؤں کی عدم قبولیت اور نیکیوں کا ضائع ہو جانا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک شخص لمبا سفر کرتا ہے، تو تفسیر کرنے والوں نے لکھا یا تو یہ سفر حج عمرے کا تھا، کسی نے کہا کہ یہ سفر جہاد کا تھا، کیونکہ اس کے غبار آلود لفظ استعمال ہوا ہے حدیث کے اندر، کپڑوں پہ بھی دھول ہے، سر میں دھول ہے، مطلب لمبا سفر کر کے تھک ہار کر آ رہا ہے وہ، یا تو اللہ کی راہ میں نکلا ہے جہاد کے لیے، یا پھر وہ جو ہے حج کے لیے نکلا ہے۔ اور وہ شخص جو ہے دعا کرتا ہے، آسمان کی طرف ہاتھ اٹھاتا ہے اور کہتا ہے یا ربی یا ربی یا ربی، 3 بار اپنے رب کو پکارتا ہے اور دعا مانگتا ہے۔ لیکن اللہ کے رسول نے کہا اس کی دعا کیسے قبول ہوں گی؟ کیسے قبول ہوں گی مطلب نہیں ہوں گی۔ کہا کہ اس کی دعا کیسے قبول ہوں گی؟ اس کا کھانا حرام، اس کا پینا حرام، اس کا لباس حرام، اس کی حرام چیز سے اس کی پرورش ہوئی، تو اللہ ایسے شخص کی دعا کیوں قبول کرے گا؟ تو جو شخص حرام کام میں ملوث ہوتا ہے ان کی دعائیں قبول نہیں کی جاتی ہے، یا جس کو وہ سمجھ بھی رہے ہیں ٹیمپرری کے زنا کرنے کے بعد بھی ان کی زندگی گزر رہی ہے، آسان دعائیں قبول ہو رہی ہے، بلکہ الٹا ہے، قیامت کے دن جو کچھ اجر ملنے والا تھا اللہ بدلے میں یہاں ہی دے دیتا ہے اور آخرت میں تو کچھ بھی نہیں ہے۔ تو اللہ ایسے شخص کی دعا قبول نہیں کرتا۔ 5واں، قیامت کے دن اعضا گواہی دیں گے اور تمام لوگوں کے سامنے اس کی رسوائی ہوں گی جس نے یہ حرام ریلیشن شپ کو اپنایا یا اور بھی کسی گناہ کا وہ مرتکب تھا، حرام کام کو انجام دیا۔ تو قیامت کے دن کیا ہوگا؟ حضرت انس اس کے راوی ہے، وہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندہ قیامت کے دن کہے گا کہ میں اپنے علاوہ کسی کو گواہ نہیں مانتا۔ اللہ تعالیٰ جب اس کو اس کے گناہوں کی لسٹ بتائیں گا، صحیح مسلم کی حدیث ہے، تو بولے گا کہ میں کسی کو گواہ مانتا ہی نہیں ہوں اپنے علاوہ۔ تو آگے آتا ہے
تو اس کے منہ پر مہر لگا دی جائیں گی، اس کا منہ بند کر دیا جائے گا، سیل کر دیا جائے گا۔ پھر آگے حدیث میں ہے اس کے اعضاء سے کہا جائے گا کہ اب تم بولو، اور اس کے اعضاء یعنی اس کے ہاتھ، پیر، یہاں تک کہ اس کی ران جو ہے تھائی، اس کو زبان دے دی جائیں گی، اور وہ کہیں گے کہ اس نے اس سے کیا کیا گناہ کیے تھے۔ وہ گواہی دیں گے، اس کے ہاتھ گواہی دیں گے۔ قرآن میں بھی اس کا ذکر ہے کہ اس کے جسم کے اعضاء گواہی دیں گے کہ اس نے کون سے وقت کیا کیا گناہ کیا تھا، حالانکہ اس کی زبان اس وقت بند کر دی جائیں گی۔ اسی طرح جہنم میں حرام تعلقات رکھنے والوں کے کئی عذابات ہیں، جس میں سے ایک عذاب کا ذکر آتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرا گزر معراج کے وقت ایک ایسی جگہ سے ہوا جہاں میں نے دیکھا، یہ بخاری کی حدیث ہے، کہ ایک تنور ہے، ہمارے پاس تندور بولتے ہیں اس کو، جس کا اوپری حصہ تنگ ہے۔ تندور کیسے اوپر سے چھوٹا ہوتا ہے، نیچے بڑا ہوتا ہے، زمین میں دھسا ہوا ہوتا ہے، اور اس کے اندر آگ جلائی ہوئی ہوتی۔ کہا کہ ایک بڑا سا تنور تھا، اور اس بڑی نیچے کشادہ جگہ تھی، اور اس میں بڑی آگ بھڑک رہی تھی، اور اس میں ننگے مرد اور عورتیں چیخ رہے تھے۔ فرشتوں نے بتایا کہ یہ زانی اور زانیہ لوگ ہیں جو دنیا میں کام کیا کرتے تھے، یعنی حرام ریلیشن شپ کے جو مرتکب تھے، ان کو اس میں ڈال کر جلایا جائے گا۔ اوپر اتنی چھوٹی سی جگہ ہے کہ وہ اس میں سے نکل بھی نہیں سکتے، اور وہ کیسی آگ اور کیسی تکلیف ہوں گی جہاں چاروں طرف سے آگ انہیں گھیر لیں گی۔ یہ معاملہ ہوگا ان لوگوں کا جو اس طرح کے تعلقات کو قائم رکھتے ہیں۔ اسی طرح چہرے کے بل جہنم میں گھسیٹا جائے گا ان لوگوں کو۔ یہ مختصر سا بیان کر دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کچھ لوگوں کو چہروں کے بل گھسیٹتے ہوئے جائے گا، اور اللہ کے رسول نے اس حدیث کو بیان کرنے کے بعد فرمایا تھا، اللہ اس بات پہ قادر ہے کہ جس طرح وہ تمہارے قدموں پہ تمہیں چلا سکتا ہے، قیامت کے دن تمہارے چہروں پہ تم کو چلائے گا۔ یہ حدیث ہے، تو یہ ان کا معاملہ ہوگا۔ اسی طرح جہنم کے زہریلے سانپوں اور بچھوؤں کا عذاب ان کو دیا جائے گا۔ اسی طرح لوہے کے گزوں کا عذاب اور آگ کے کپڑوں کا عذاب ان کو دیا جائے گا، اور یہ یہاں پر شدید ترین آگ کے اندر ڈھکیل دیے جائیں گے۔ ایسے اور بھی احادیث ہیں، وقت کی کمی ہے اس لیے میں مختصر سا اس کو بیان کر رہا ہوں۔ اب آخری بات، اب ان چیزوں سے بچنے کے لیے ہم کیا کریں، اور اپنی اولاد کے لیے ہم کیا کریں کہ ہم ان چیزوں سے بچتے رہیں۔ تو سب سے پہلے چیز ہے اپنے نظروں کی حفاظت اور شرمگاہ کی حفاظت کرنا۔ راستوں کے حقوق میں اللہ کے رسول نے فرمایا، اے نوجوانوں، جب تم راستوں سے چلو تو اپنی نظروں کو نیچا رکھو۔ لیکن اب راستہ صرف جو ہے ایکچول والا نہیں ہے، ورچوئل والا بھی راستہ ہے۔ جب آپ کسی چیز کو سرفنگ کر رہے ہیں، ڈھونڈ رہے ہیں، وہ بھی ایک راستہ ہے جہاں پر آپ چلے ہیں، تو وہاں پر بھی آپ کی نظروں کو آپ کی حفاظت کرنا ہے۔ مطلب آپ کو راستوں پہ جب آپ چلتے ہیں تو جس طرح آپ کی آنکھوں کی آپ کو حفاظت کرنا ہے، تو ورچوئل دنیا میں جب آپ چلیں گے، آپ انٹرنیٹ کا استعمال کر رہے ہیں، سوشل میڈیا کا استعمال کر رہے ہیں، تو وہاں پر بھی نظروں کی حفاظت کرنا ہے۔ جس طرح مارکیٹ زمین پہ ہوتا ہے جو ہم ایکچول میں دیکھتے ہیں، اس طرح آج کل مارکیٹ جو ہے سوشل میڈیا پہ بھی آ گئے ہیں، تو وہاں پر بھی آپ کو اپنی نظروں کی حفاظت کرنا پڑیں گی۔ تو اپنی نظروں کو کوشش کرتے رہے، اپنے آپ کو اس سے بچاتے رہے، اس کی جو ہے حفاظت کرے سب، کیونکہ شروعات گناہ کی یہاں سے ہوتی ہے۔ ایک بندہ ان چیزوں کو نہ دیکھے، وہ قرآن کی تلاوت کرتا ہے، اچھے لوگوں میں بیٹھتا ہے، ظاہر سی بات ہے وہی باتیں اس کے دماغ میں گھومتی رہتی ہے۔ جب برے لوگوں میں رہتا ہے یا بری چیزوں کو بار بار دیکھتا ہے تو وہ چیزیں دماغ میں گھومتی ہے، اور جو چیزیں زیادہ گھومتی ہے انسان وہ کرنے کا زیادہ خواہش مند ہوتا ہے۔ دوسرے نمبر پر بلا تاخیر جو ہے نکاح سے نہ رکے، مطلب جو اس لائق ہے کہ وہ نکاح اس کا ہو جانا چاہیے تو وہ اس کے لیے کوشش بھی کرے، اور جلد از جلد اس حلال طریقے سے اپنی اس خواہشات کو پوری کرے جس کو اللہ تعالیٰ نے اس کے نفس میں رکھی ہے۔ اسی طرح جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے نوجوانوں، تم میں سے جو نکاح کی طاقت رکھتا ہے وہ نکاح کر لے، اور نظروں کو جھکانے اور شرمگاہ کی حفاظت کرنے کی کوشش کرے۔ اس طرح آپ نے فرمایا جو اس کی طاقت نہ رکھتا وہ جو ہے روزے رکھے، کیونکہ روزہ جو ہے خواہشات کو ختم کرتا ہے، اور اپنے جو ہے گناہوں سے وہ جو ہے ڈھال بن جاتا ہے۔ اسی طرح روزوں کا اہتمام زیادہ سے زیادہ کرے، یہ بات آ چکی ہے یہاں پر۔ نیک اعمال اور صالح صحبت کا اختیار کرنا، نیک دوستوں کے ساتھ رہنا جو ہم کو اس بات سے الرٹ کرے کہ دیکھو یہ خواہشات ہے، یہ نیچرل ہے، یہ فطرتی ہے،
یہ سب میں آتی ہے، لیکن ہمیں اس سے اپنے آپ کو بچا کے رکھنا ہے، چاہے وہ چند سال ہو یا کچھ مہینے ہو، تاکہ ہم حلال ذریعے سے اپنی اس خواہش کو پورا کریں۔ تو ایک دوسرے کو تلقین کرنا، ایک دوسرے کو نصیحت کرنا، ایک دوسرے کو واعظ کرنا، اور اس سے بچنے کے لیے کیا کرنا وہ آپ آپس میں ڈسکس بھی کر سکتے ہیں کہ ہم روزے رکھیں گے، اپنے آپ کو مصروف رکھیں گے اچھے کاموں میں، تاکہ ہمارا ذہن یہ چیزوں کی طرف نہ جائے۔ ہم جو ہے اللہ کے ذکر کو کریں گے، کیونکہ اللہ کے ذکر میں اطمینان ہوتا ہے۔ ہم روزے رکھیں گے، یہ تمام چیزوں کو ہم اور اچھے دوست بنائیں گے، تو یہ چیزیں آپ کو ان چیزوں سے بچا کر رکھتی ہے۔ تو یہ چند چیزیں تھی۔ اس طرح جو ہے غیر محرم کے ساتھ تنہائی سے مکمل پرہیز کرے، جتنا ممکن ہو سکتا ہے، جتنا ہو سکتا ہے میکسیمم نامحرم کے ساتھ تنہائی اختیار کرنے سے اپنے آپ کو بچائے، جس طرح اوپر حدیث گزر چکی ہے۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح راستے پر قائم رکھے اور حرام چیزوں سے ہماری حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے گناہوں سے ہماری حفاظت فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے سائے میں ہمیں ہمیشہ رکھے۔ اللہ تعالیٰ ہر قدم پر ہماری مدد اور رہنمائی رکھے۔ اس طرح کی دعائیں کرتے رہے تو اللہ تعالیٰ کی مدد ضرور بضرور جو ہے آپ کے ساتھ شامل رہیں گی، اور جو کچھ غلطیاں ہم سے ہو گئی اس سے اللہ تعالیٰ سے جو ہے اس کے لیے معافی طلب کرے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان تمام خبیث گناہوں سے ہم سب کی حفاظت فرمائے، ہمارے جو ہے بچوں کی، بھائی بہنوں کی، سبھی کی حفاظت فرمائے، پوری امت کی حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جب تک زندہ رکھے، اسلام پر زندہ رکھے، خاتمہ ایمان پر ہو۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم، آپ بھی ہمارے اس کام میں تعاون کریں اپنی زکات و صدقات کے ذریعے۔ ڈونیشن ڈیٹیلز کے لیے ڈونیٹ پر کلک کریں۔ اگر آپ کو ہمارے ویڈیوز پسند آئے ہیں تو اسے شیئر کریں اور سب کے حقدار بنیں۔ روزانہ ہمارے ویڈیوز کو پانے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئکن دبائیں۔ ہم سے دیگر سوشل میڈیا پر جڑنے کے لیے ویڈیو میں دیے گئے آئی ڈی کو سرچ کریں۔ جزاک اللہ۔